ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو، پڑوسی ملک پاکستان میں ایک تنظیم تھی، ابھی بھی ہے، لاوارث میتوں کو غسل دے کر کفن دے کر دفن کرنے والی تنظیم ہے۔ عبدالستار ایدھی اس تنظیم کے سربراہ تھے۔ وہ کئی ساری لاوارث لاشوں کو اٹھاتے، جہاں سے فون آتا وہاں گاڑی پہنچتی، لاوارث لاشوں کو اٹھاتے اور اس کے بعد لا کے غسل دیتے اور اس کے بعد کفن دے کے دفن کرتے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اچھا یہ بتاؤ آپ نے تو بہت سارے مردے دفن کیے، کیا کسی مردے کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ کیا کسی مردے کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ عبدالستار ایدھی نے کہا کہ ہاں، میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جس پر میں روئے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے کیا کیا اس وقت کہہ دی اپنے آنکھوں کے آنسوؤں میں، اللہ کی قسم میں جذبات کو اسے بیان نہیں کر سکتا۔ وہ کہنے لگے ایک بار فون آیا کہ یہاں پر لاش پڑی ہے، آؤ لے جاؤ۔ ہماری گاڑی، ہمارے نوجوان کچھ گاڑی لے کر وہاں پہنچے تو ایک نوجوان جو بالکل ہٹا کٹا نوجوان تھا، وہ گھر سے باہر نکلا اور ایک ٹرالی پر، یوں کہہ دیجیے کہ آٹو میں وہ لاش پڑی ہوئی تھی، اس نے کچھ پیسے دیے تنظیم والوں کو کہ یہ پیسے ہیں اور اس کا کفن دفن کر دیے۔ تنظیم کے لوگوں نے پوچھا بھائی صاحب یہ کون ہے آپ کے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا یہ میرے باپ ہے، یہ میرے باپ ہے، ان کے کفن دفن کا انتظام آپ کر دیجئے، یہ پیسے ہیں لفافے میں رکھ لیجئے۔ دوسرے آگے ایک کار کھڑی تھی، وہاں سے اس کی بیوی اس کی کہہ رہی ہے جناب جلدی آؤ، فلائٹ لیٹ ہو جائے گی اور ہمیں امریکہ روانہ ہو رہا ہے، اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو آج پھر ہمیں یہاں پاکستان رکنا پڑے گا۔ لہذا وہ جلدی سے پیسے دے کر اور اپنی کار کی طرف بھاگا اور اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ عبدالستار ایدھی کہتے ہیں میں اس لاش کو لے کر جب ہمارے تنظیم کے لوگ آئے اور پورا واقعہ ہم سے سنایا تو میں اس لاش کے چہرے کو دیکھ کر صرف اتنا کہا اے کاش تو اپنے لیے کچھ ایسا اکٹھا کر لیا ہوتا کہ آج تیری اولاد ایک بھی دنیا میں تیری کفن اور دفن کر کے جاتی۔ تیرے بیٹے کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ تیری کفن اور دفن کر سکے۔ نیک اولاد ہو تو ایسی ہو کہ آپ کی دل کا سکون اور قرار ہو۔ یہ کم ممکن ہے جب ہماری خواتین کی اصلاح ممکن ہوگی، جب وہ دیندار ہوں گی تب یہ ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے باپ رہا ہو، لیکن جس گھر میں دینی ماحول نہ ہو، جس گھر میں دینی تربیت کا ماحول نہ ہو، کبھی اس گھر سے اولاد نیک نہیں ہوا کرتی، بھی یاد رکھیں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی ہے۔ سعودی عربیہ کی ایک عدالت میں دو بھائیوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ ہے نیک اور فرما بردار اولاد جو ان ماؤں کی گودوں سے پرورش پائے ہوئی ہے۔ مقدمہ کس بات پر تھا؟ بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ ماں کو میں اپنے پاس رکھوں گا، اور چھوٹا بھائی کا مقدمہ تھا، اس کی شکایت تھی کہ ماں کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ دونوں بھائی لڑ پڑے آپس میں، پولیس نے انہیں لے جا کر باقاعدہ رپورٹ لکھی اور باقاعدہ عدالت میں دونوں ماں کے سامنے کھڑے کیے گئے۔ ماں آنکھوں میں آنسو کر کے رونے لگی، یہ میرا بیٹا، یہ دونوں چھوٹے اور بڑے دونوں اس لیے رو رہے ہیں کہ ماں کو میں رکھوں۔ اے اللہ ہر شخص کو ایسے ہی بیٹا عطا فرما۔ یہ ہے اولاد کی تربیت۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دلار مت کیجئے، اپنے بچے کو پیار مت کیجئے، لیکن دینی ماحول میں اسے رکھیے، قرآن کی تلاوت مکمل طریقے سے سکھائیے، عربی میں اسے بھیجیے، علماء سے اس کا تعلق مضبوط کیجئے اگر ہو، بلکہ ضروری ہے کہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیے اور انہیں عالم دین بنائیے، تاکہ آپ کے سکون دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی آپ کے سکون کا ذریعہ بنے۔ اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا۔